أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حضرات، آج کے اس دور میں امت مسلمہ اداس ہے اور عالم اسلام زخموں سے کرا رہا ہے، دکھی ہے اور غمناک ہے۔ توحید و سنت پر کافر بھی کیچڑ پھینک رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے والے بھی حملے کر رہے ہیں۔ فرقہ واریت کا زہر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، حق کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور باطل کو غالب کرنے کے لیے لوگ ہمہ تنگوش ہیں۔ آج توحید کی جگہ شرک کے پودے لگائے جا رہے ہیں اور سنت کی جگہ بدعت کی آبیاری کی جا رہی ہے۔ اتفاق کی جگہ انتشار آ چکا ہے اور حق کی جگہ باطل کی علمبرداری ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں حق کہنا بڑا دشوار ہے اور بڑا مشکل۔ حق کہنے والوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں اور اپنی ہی موت کو دعوت دینا پڑتی ہے۔ موجودہ دور میں باطل کا رد کرنا، کفر کا رد کرنا، شرک کا رد کرنا اور بدعت کا رد کرنا انتہائی مشکل ہے، اور کتاب و سنت کو بیان کرنا اپنوں اور بیگانوں کی پیشانیوں پہ شکنیں پڑتی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان سے وہی بات نکالو جس کو سچ سمجھو، جو سچ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں حق ہے، وہی بات دنیا کے سامنے پیش کرو۔ اگر تم سچ بولو گے تو تمہارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی کامیابی پاتا ہے۔ اور
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق ضرور کہو چاہے کسی کو تلخ لگے اور چاہے کڑوا۔ اور سورۃ المائدہ میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، فولادی ہوتے ہیں، اور آپس میں بڑے نرم دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، قتال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کے راستے میں حق بیان کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کا یہ خطبہ قرآن و سنت کی روشنی میں، صحیح اسلامی تاریخ کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ خطبہ غور سے سننا ہے اور کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے کوئی اشکال پیدا ہو تو مجھ ہی سے رابطہ کرنا اور تحقیق کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ لکیر کے فقیر مت بنے، مکھی پہ مکھی مت مارے اور معاشرے کی تقلید اور مفتیوں کی روش پر مت چلے، بلکہ قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس واقعہ کا، خصوصاً جو واقعہ کربلا کے نام سے معروف ہے اور شہادت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، بڑا ہی محتاط موضوع ہے، مگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، تاریخ اسلام جو ہمارے سامنے موجود ہے، تاریخ کے مؤرخین کی اکثریت نے، لکھنے والوں کی اکثریت نے ناانصافی سے کام لیا ہے۔ مرتبین نے امت پر ظلم کیا ہے۔ تاریخ کی اکثریت مرتب بنو عباس کے زمانے میں ہوئی ہے، اور بنو عباس بنو امیہ کے بڑے خلاف تھے، اور بنو امیہ کے خلاف بولنا اور بنو امیہ کے خلاف لکھنا ان کو انعامات دیا کرتے تھے۔ ہواؤں کے رخ دیکھ کر اس وقت کے مورخین نے اپنی کتابوں کو مرتب کیا، اور بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی، ذاتی رجحانات کو ترجیح دی، اور بعض لوگوں نے حکمرانوں کی پیشانیوں کو دیکھا، اور بعض لوگوں نے جو کوئی سنا اس کو کتابوں میں درج کر دیا اور تحقیق نہیں کی اور تفتیش نہیں کی۔ ہاں، تاریخ کے اس ڈیر لگے میں کچھ ایسے پھول بھی ہیں، کچھ ایسے موتی بھی ہیں جنہوں نے حق کو بیان کیا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کو بیان کیا ہے، جنہوں نے کتاب و سنت کے پروانوں کی زندگیوں کو نقش کیا ہے۔ معاف کرنا، آج کے اس دور میں بعض مورخین نے اور بعض مقررین نے اور بعض ذاکرین نے کوشش یہ کی ہے کہ صحابہ کرام پر طعن کیا جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تنقید کی جائے۔ چونکہ لوگ ڈائریکٹ تو صحابہ پر تنقید کر نہیں سکتے تھے، تو اہل بیت کی آڑ لے کر، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی آڑ لے کر، واقعہ کربلا کی آڑ لے کر صحابہ کرام پر کیچڑ پھینکا گیا، صحابہ کرام کے خلاف تنقید کی گئی، اور صحابہ کرام کو بزدل اور ڈرپوک نعوذ باللہ قرار دیا گیا۔ ہم انشاءاللہ اس بات کا واضح اعلان کرتے ہیں، ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت ہے، اور ہمیں اہل بیت
رضوانullah مجمعین سے بھی محبت ہے. نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم مرجی ہیں، نہ ہم تکفیری ہیں، بلکہ اہل السنہ والجماع اہل الحدیث سے ہمارا تعلق ہے، کتاب و سنت سے ہمارا تعلق ہے، قرآن و حدیث کی بات سے ہمارا تعلق ہے. اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے. اور جس کسی ظالم نے صحابہ پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی، رب کی قسم اس کی انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا. ہم نہیں تو یا کوئی اور، لیکن صحابہ کا بدلہ لینے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہر دور کے اندر موجود رہے ہیں. ہمیں یہ مت سبق دیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین ابن علی رضی عنہما کی آپس میں کوئی لڑائی تھی، آپس میں کوئی جنگ تھی، آپس میں کوئی بغض تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں. امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. امیر معاویہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں. امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. امیر معاویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے تھے. امیر معاویہ مسلمانوں کے مجاہد تھے. امیر معاویہ عمر بن خطاب رضی عنہ کے گورنر شام تھے. امیر معاویہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفۃ المسلمین تھے. اس لیے جو یزید کی آڑ میں امیر معاویہ پر کیچڑ پھینکنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنائے گا. ہمیں یزید سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں حقائق ضرور بیان کریں گے، لیکن صحابی کوئی بھی ہو، امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ جتنے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے ماتھے کا جومر ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے جسم کا آرام ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو صحابہ کرام ہی کے دفاع میں گزاریں گے، زندگی رہی تو صحابہ کرام کی محبت میں گزاریں گے. ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے، حسن رضی اللہ عنہ سے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، پیار ہے، چاہت ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق محبت ہے. ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، ہم انہیں مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہم انہیں حاجت روا نہیں سمجھتے، ہم انہیں پہلا خلیفہ نہیں سمجھتے. ہاں ہم انہیں خلیفہ رابع سمجھتے ہیں، فاتح خیبر سمجھتے ہیں، قاتل مرہب سمجھتے ہیں، اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی عنہما کو جنت کے نوجوانوں کے سردار سمجھتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سمجھتے ہیں. ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جس میں گپیں لگائی گئی ہیں، جس میں جھوٹ بولے گئے ہیں، جس میں قصہ گوئی ہوئی ہے، جس میں یاوہ گوئی ہوئی ہے، اور مختلف آڑ میں صحابہ کرام پر کیچڑ پھینکا گیا، اور ہم آنکھیں بند کر کے تبصرے کرتے رہتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے محبت کے انداز میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کو مد مقابل کھڑا کر دیا جائے. ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر ترتیب دیتے ہیں، دوسری طرف یزید کا لشکر ترتیب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، دونوں ایک صف میں ہیں. اور کان کھول کے سن لو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یزید کا حسین سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے. رب کی قسم پوری دنیا اگر یزید بن جائے
پوری دنیا کے تابی، پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے مجاہد میرے حسین رضی اللہ عنہ کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ صحابی ہیں، وہ آمینہ کے لال کے نواسے ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کے چاند ہیں، وہ ابو بکر عمر کے محبوب ہیں۔ اس امت سے بھی محبت کرتے تھے اور یہ امت بھی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتی رہے گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 40 ہجری خلیفۃ المسلمین بنے۔ اسلام کے یہ چھٹے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، حسن بن علی اور چھٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین 41 ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور کوفہ میں علی رضی عنہ کے منبر پہ امیر معاویہ رضی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، اسلام کے لشکر کفر کے مقابلے میں نکلے۔ رب العزت نے فرعونوں کو، طاغوتوں کو، کافروں کو، ظالموں کو شکست دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچھ ناگیز وجوہات کی بنیاد پر اور صحابہ کرام کے مشورے سے یزید کو اپنے بات ولی عہد بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی غلط نہیں سوچ سکتے ہیں، امیر معاویہ غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ صحابہ کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اگرچہ ممکن ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق ہو، عبداللہ ابن عمر خلافت کے زیادہ مستحق ہو، عبداللہ ابن زبیر خلافت کے زیادہ مستحق ہو، عبداللہ ابن عباس خلافت کے زیادہ مستحق ہو، لیکن صحابہ کے مشورے سے یزید کو ولی عہد بنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جمہرۃ الانصاب ابن حزم کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 268 ہے۔ امیر معاویہ نے جب صحابہ کے مشورے سے یزید کو ولی عہد بنایا تو دعا مانگی، یا اللہ اگر میں نے یزید کو صحیح خلیفہ بنایا ہے، ولی عہد بنایا ہے، تو اس کی مدد کرنا، اس کو منزل تک پہنچانا، اور اگر میں نے اپنے بیٹے کی محبت کی وجہ سے بنایا ہے تو یا اللہ اس کو خلیفہ بننے سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دینا۔ امیر معاویہ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی۔ دوستو، یزید کو ولی عہد صحابہ کے مشورے سے بنایا گیا۔ جمہرۃ الانصاب کھولو، انصاب الاشراف کھولو، البدایہ والنہایہ کھولو، طبقات ابن سعد کھولو، تاریخ کی کتابیں کھولو، تمہیں حوالے مل جائیں گے کہ یزید کی بیعت کرنے والے 250 صحابہ کرام تھے۔ آج جو یزید پر انگلی اٹھاتا ہے ہمیں یزید سے لینا دینا نہیں، مگر سوچو اگر یزید پر کیچڑ پھینکو گے تو یہ کیچڑ صحابہ پر جائے گا۔ کیا صحابہ نے فاسق و فاجر کی بیعت کی تھی؟ کیا صحابہ نے شرابی کبابی کی بیعت کی تھی؟ کیا صحابہ نے اہل بیت کے دشمن کی بیعت کی تھی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے صحابہ نے غلطی نہیں کی، میرے صحابہ غلطی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام 250 صحابہ نے یزید کی بیعت کی، جن میں 2 عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، 18 بدری بھی شامل ہیں، 14 بیعت رضوان والے بھی شامل ہیں، 5 ازواج مطہرات نے بھی حمایت کی تو اس وقت موجود تھی، اور 250 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے۔ دوستو، یزید سے امیر معاویہ نے پوچھا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2
صفحہ نمبر 229 میں لکھا ہے، یزید سے پوچھا، یزید اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو تم کس طرح حکومت کرو گے؟ تو یزید نے کہا، کنت واللہ یا ابت، ابا جی اگر مجھے موقع ملا تو میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے طریقے پر حکومت کروں گا۔ تاریخ کی کتابیں کھولو، آنکھیں بند کر کے فیصلے مت کرو۔ ہمیں کوئی ذاتی لین دین نہیں یزید سے ہے، اور کوئی مقابلہ بھی نہیں سیدنا حسین سے، کوئی مقابلہ نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پوری دنیا کے ولی، یزید، صالحین، مجاہدین سیدنا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ مگر جھوٹے قصے ہم نہیں سنیں گے اور نہ سنانے دیں گے یزید کے بارے میں، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا ان سے پہلے امیر معاویہ سے کہا جاتا تھا کہ شادی نہ کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیری نسل سے ایک بیٹا ہوگا جو میرے نواسے کو شہید کرے گا۔ جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، جھوٹی روایتیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 26 یا 27 ہجری کو یزید پیدا ہوتا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413، عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا میں نے یزید کو دیکھا، میں اسے صالحین میں شمار کرتا ہوں۔ اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 413 میں محمد بن حنفیہ جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے باپ کی طرف سے بھائی ہیں، کہتے ہیں لوگوں یزید کے بارے میں جھوٹ نہ بولا کرو۔ حضرتہ، میں اس کے پاس گیا، اقمت عندہ، میں اس کے پاس ٹھہرا، فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے اس کو نماز پڑھنے والا پایا، تہجد پڑھنے والا پایا، متحریا للخیر، خیر کو تلاش کرنے والا پایا، ملازما للسنہ، اور سنت کے اوپر عمل کرنے والا میں نے پایا۔ یہ محمد ابن حنفیہ کی گواہی ہے۔ اور امام غزالی، اسی طرح ابن العربی اور احمد ابن حنبل اپنی کتاب الزہد میں لکھتے ہیں، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور طبری نے بھی لکھا ہے کہ یزید نجیباً ذکیاً تقیاً، کوئی ہم نے اس کے اندر خامی نہیں دیکھی ہے، کوئی ہم نے اس کے اندر اس طرح کی چیز نہیں دیکھی جو شریعت کے خلاف۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 میں لکھتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جس نے قسطنطینیہ پہ حملہ کیا تھا، اس حملے کی قیادت، اس لشکر کی قیادت یزید ابن معاویہ کر رہا تھا۔ اور شارحین صحیح البخاری حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، اور کستلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، آئینی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، سب متفق ہیں۔ اور صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب الصلاۃ میں محمود بن ربیع کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں یزید بن معاویہ علیہم جس لشکر نے قسطنطینیہ پہ حملہ کیا تھا اس کی قیادت یزید کر رہا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب التہجد، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، میری امت کا وہ پہلا گروہ جو قیصر کے شہر قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا۔ رب نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس لشکر کی قیادت یزید کر رہا تھا، اس لشکر کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، اس لشکر کے اندر عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ ان سب صحابہ کو جماعت کروانے والا یزید ابن معاویہ تھا۔ مجھے بتاؤ صحابہ نے شرابی کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ صحابہ نے فاسق کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ پھر
پھر کہتا ہوں مجھے یزید سے کوئی لینا دینا نہیں. مسئلہ صحابہ کا ہے کہ صحابہ کس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, صحابہ کس کی قیادت میں جنگ لڑتے رہے. اور انصاب الاشراف میں ہے, ناسخ التواریخ میں ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 66 میں لکھا ہے کہ قسطنطنیہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے صحابی بھی شرکت کر رہے ہیں تاکہ جنت کی بشارت کا مستحق میں بھی بن جاؤں. اور وہاں وہ فوت ہو گئے اور ان کو قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس یزید بن معاویہ نے دفنا دیا. تو کافروں نے پیغام بھیجا ہم تمہارے اس صحابی کی لاش کی بے حرمتی کریں گے. تو یزید بن معاویہ نے لشکر اسلام کو سامنے بٹھا کے ایک جانباز خطبہ دیا اور کافروں کو پیغام دیا. تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ میں, ابن خلدون میں, تاریخ طبری میں, تاریخ دمشق میں, تاریخ اسلام للذہبی میں وہ خطبہ موجود ہے, بلکہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے, سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے. کیا کہا تھا یزید نے؟ یا اہل القسطنطینیہ ھذا رجل من اکابر اصحاب محمد نبینا قد دفنا حیث ترون. اے قسطنطنیہ والو, ہم نے نبی اسلام کے میزبان صحابی رسول ابو ایوب انصاری کو دفنایا ہے. واللہ لئن تعرضتم, اے قسطنطنیہ کے عیسائیوں صلیبیوں, اگر تم نے نبی اسلام کے صحابی کی قبر کی توہین کی تو کان کھول کے سن لو. لَهَدِمَنَّ كُلَّ كَنِيسَةٍ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُضْرَبُ نَاقُوسٌ بِأَرْضِ الْعَرَبِ أَبَدًا. رب کی قسم اگر تم نے صحابی رسول کی توہین کی, اس کی قبر کی توہین کی, تو میں پورے عالم اسلام میں تمہارے سارے گرجے ڈا دوں گا. پورے عالم اسلام میں تمہارا ناقوس کبھی بج نہ پائے گا. یزید بن معاویہ سن 51 ہجری, 52 ہجری, 53 ہجری امیر حج بن کے جاتے رہے. صحابہ کسی شرابی کی اطاعت میں حج نہیں کر سکتے تھے. اور جمہرۃ الانصاب میں صفحہ نمبر 62 میں لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ کا نکاح حسین رضی اللہ عنہ کی بھتیجی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی سے ہوا تھا. اگر وہ شرابی ہوتا تو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی یعنی چچا زاد عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی اس کو نہ دیتے. اور پھر آج کی زبانیں جو کھلتی ہیں, کیا یزید بن معاویہ کے بارے میں کسی صحابی کے کوئی الفاظ ہمیں بتا سکتا ہے؟ کسی صحابی کے الفاظ ہمیں کوئی سنا سکتا ہے کسی صحابی نے کہا ہو؟ بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کا کوئی ایک حوالہ دے دو کہ سیدنا حسین نے کہا ہو کہ یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, یزید مرتد ہے, یزید کافر ہے. ایک حوالہ حسین رضی اللہ عنہ کا دے دو, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں, ہم صحابہ کی باتیں تسلیم کرنے والے ہیں. مگر صحابہ کے بعد آج کے مفتی, آج کے بڑے بڑے جگادری, ہم ان کو نہیں مانتے. ہمیں صحابہ کی بات بتائی جائے. ایک صحابی سے ثابت کر دو کہ کسی نے یزید کو فاسق و فاجر یا مرتد یا ملعون کہا ہو. پھر بھی تم کہتے ہو تو تمہارا مسئلہ ہے, تم بھگتو گے قیامت کے دن, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یزید سے. مگر اگر اللہ کے رسول کے صحابی امیر معاویہ پر کیچڑ پھینکا گیا, رب کی قسم وہ زبان گدی سے نکال دیں گے. اگر امیر معاویہ پر کوئی گندی گالی نکالی گئی یزید کی آڑ میں تو ہم اس کو اسلام کا دشمن سمجھیں گے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے چاہنے والے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے تھے. صحابہ کرام اسلام کی چاہت میں آگے بڑھنے والے تھے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہیں, اللہ کے نبی کے پھول ہیں, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اور علی رضی عنہ کے بیٹے ہیں. فاطمہ الزہرا رضی عنہا کے چاند ہیں, اور صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے, اور ہمیں بھی ان سے محبت ہے. جو سیدنا حسین رضی عنہ سے محبت نہیں کرتا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے.
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید کی کیوں نے کی؟ تاریخ کی کتابیں کھولو، کہیں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے اس وجہ سے بیعت نہیں کی وہ یزید کو برا سمجھتے تھے، کافر سمجھتے تھے، فاسق سمجھتے تھے۔ میرے حسین کلمہ حق کہنے والے تھے، میرے حسین ڈنکے کی چوٹ حق بیان کرنے والے تھے، میرا حسین جانباز تھا، میرا حسین دلیر تھا، میرا حسین شہباز تھا، میرا حسین مجاہد تھا، میرا حسین اللہ کی نبی سے پیار کرنے والا تھا، رب کائنات کے محبوب کی گود میں پرورش پانے والا تھا، کندھے پہ سوار ہونے والا تھا، اللہ کے نبی اسلام کا بوسہ لینے والا تھا، اور اللہ کے رسول حسین کا بوسہ لینے والے تھے۔ یزید کو فاسق و فاجر نہیں کہا، بلکہ اس وجہ سے بیعت نہیں کی، وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کا حقدار میں زیادہ ہوں، اور تھے بھی وہ زیادہ، لیکن صحابہ کے مشورے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ کیوں کہ شامی کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، دوسرا یہ جوان ہے جہاد کے اندر آگے زیادہ بڑھے گا، تیسرا صحابہ کے مشورے سے کام کرے گا، صحابہ کے مشورے لے کے کام کرے گا۔ اور جو لوگ امیر معاویہ کے بارے میں مشہور کرتے ہیں، امیر معاویہ وصیت کر کے گئے تھے ایسا کرنا ایسا کرنا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا خاندان اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس لیے بھی بیعت نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، باپ کے بعد بیٹے کی حکومت، اس طرح سلسلہ آگے بڑھ جائے گا۔ یہ اختلاف تھا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو، کوئی حق و باطل کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی کفر و نفاق کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی سنت و بدعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور 4 مہینے 60 ہجری میں یزید کی بیعت ہو چکی تھی، خلیفہ بن چکا تھا۔ 4 مہینے حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم رہے۔ اگر یزید زبردستی کرتا تو زبردستی بیعت لینے کی کوشش کرتا، مگر نہیں، نہ گورنر مکہ نے زور دیا، نہ گورنر مدینہ نے زور دیا کہ جی زبردستی آپ بیعت کرو یزید کی، بلکہ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے سے خط آنے شروع ہو گئے۔ جو اصل دشمن ہے نا، جو اصل ماکر ہے، اصل فریب دینے والے ہیں، جو اصل قاتل ہیں، ان کا نام کون نہیں لیتا؟ اچھا جی، ماتم کر کے، پیٹ کے، نوحے کر کے قاتلوں کی صفوں سے اپنا نام نکال لو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی دن رات نہیں بن سکتا، رات دن نہیں ہو سکتا، بہار خزاں نہیں بن سکتی، سردی گرمی نہیں ہو سکتی۔ قاتل کل بھی واضح تھے، قاتل آج بھی واضح ہے کہ کون سیدنا حسین سے محبت کے لبادے میں دشمنی کر رہے تھے۔ خط لکھے گئے حسین رضی اللہ عنہ کو، اور 60 کوفی لا یوفی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو لینے بھی آگے، آپ ہمارے پاس آئیں کوفہ میں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو اپنے علاقے کا خلیفہ بنا لیں گے۔ 8 ذو الحجہ موسم حج، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں۔ دوستو سچی بات کہتا ہوں، اگر حق و باطل کا مسئلہ ہوتا، اگر یزید کافر و مرتد ہوتا تو میرے حسین کوفہ نہ جاتے، بلکہ حج کا موسم تھا، میرا حسین حج میں اعلان کرتا کہ لوگوں، یزید کافر و فاجر ہے، اور میرا ساتھ دو، اور پھر لشکر جرار لے کے دمشق جاتے، دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجاتے، مگر نہیں، 8 ذو الحجہ کو کوئی اعلان نہیں کیا، اپنے اقربا رشتہ داروں کو لے کے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا تھا، اور مسلم بن عقیل کی 18,000 کوفی نے بیعت بھی کر لی تھی، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے۔ اگر جہاد کرنا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو تو ساتھ لے کے نہ جاتے،
ایسا نہیں تھا، وہ کوفہ ویسے جا رہے تھے کیونکہ ان کے ابو کوفہ میں رہا کرتے تھے اور کوفہ کے اندر انہوں نے ایک عرصہ گزارا تھا. جانے لگے تو جاؤ البدایہ والنہایہ کھول لو، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 413 ہے، البدایہ والنہایہ کھول لو، اور دیگر کتابوں کو، ابن خلدون کو، تاریخ دمشق کو، تاریخ الاسلام للذہبی کو کھولو. عبداللہ ابن عمر آگے کہا حسین کوفے نہ جانا، وہ تیرے باپ کے بھی دشمن، تیرے بھائی کے بھی دشمن، وہ تیرے بھی دشمن ہیں. کہا نہیں میں جانا چاہتا ہوں، یہ لوگوں نے مجھے خط لکھے. عبداللہ ابن عباس آگے رضی اللہ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی یا گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہا حسین نہ جانا کوفے میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تیری پیشانی خون آلود ہو گئی ہے. حسین نہ جانا کوفے میں. ابو سعید خدری آگے، جابر بن عبداللہ آگے، عبداللہ ابن جعفر آگے، محمد بن حنفیہ آگے، اکابر صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے، رشتہ دار بھی آئے. کہا سیدنا حسین سے کوفے نہ جانا، کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والے غدار ہیں. لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کہا بہتر سمجھا، مناسب سمجھا کہ یہ مجھے خط آئے ہیں، یہ مجھے لینے بھی آئے ہیں، تو میں چلا جاتا. رستے میں فرزدق شاعر ملا، پوچھا کوفے کی کیا صورتحال ہے؟ تو فرزدق نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کوفے والوں کے دل تو شاید تمہارے ساتھ ہوں مگر تلواریں تمہارے خلاف ہیں. حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کوفے والوں پہ اعتماد نہ کرنا، بھروسہ نہ کرنا، حوصلے میں کمی ہوگی تھوڑی سی، کیا لینے جانا ہے کوفہ میں جب اس طرح کے لوگ ہیں. پھر بھی آگے بڑھتے رہے، تھوڑا سا آگے گئے تو اطلاع مل گئی کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، مسلم بن عقیل سے غداری کی ہے. 18,000 کوفی بیعت کرنے والے سارے غدار ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ کوفے جا کر کیا کرنا ہے، واپس پلٹتے ہیں، یہ تو غداروں کا ٹولہ ہے سارا. مگر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم نے تو آگے جانا ہی جانا ہے. اور جو 60 کوفی لا یوفی غدار ساتھ آئے ہوئے تھے مجبور کر کے کہتے نہیں جانا ہے، بڑے فائدے ہیں، بڑا مفید ماحول بنے گا، ہم جائیں گے تو لوگوں کو راضی کر لیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو محبت سے یا پیار سے یا مجبور کر کے یا کس طرح بھی آگے بڑھاتے رہے حتیٰ کہ کربلا کی سرزمین میں پہنچ گئے. آج کل لوگ کہتے ہیں 10 دن پانی بند ہوا، وہاں پانی نہیں ملتا تھا. ایک طرف پانی بند کی کہانیاں، دوسری طرف کہتے ہیں زمزم وہاں سے نکل آیا تھا، وہاں شادی ہوئی تھی، وہاں شہادت سے پہلے غسل ہوا تھا. کیسے عجیب و غریب ان کے تضاد ہیں. صحیح بات یہ ہے 8 ذو الحجہ کو قافلہ مکہ سے روانہ ہوا. مکہ سے کربلا 1000 میل کے فاصلے پر ہے. اس دور میں اونٹ یا گھوڑے والے ایک دن میں 30 میل کا سفر کیا کرتے تھے. تو میرے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اگر 33 میل کا سفر بھی کیا ہو روزانہ کی بنیاد پر تو میرے بھائیوں 8 ذو الحجہ کو چلے تو 9 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں. یکم محرم کو پوچھا کہ پانی بند، شبیر علمبردار، عباس علمبردار، یہ کہانیاں پتہ کس کی ہیں؟ کبھی سوچا تم نے یہ کہانیاں، یہ قصہ گوئیاں، یہ ریفری ہونے کے علامتیں پتہ نہیں کس طرح وہ کوئی ریفری تھا وہاں جو بیان کر رہا تھا، کبھی وہ کبھی وہ، یہ سارے قصے بیان کرنے والا داستان کربلا میں اور مقتل حسین میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے جو اس حادثہ کربلا کے 40 سال بعد پیدا ہوا تھا. اس کی گواہی قبول کرتے ہیں. 9 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کو لے کر کربلا پہنچ گئے. اب کربلا اپنی اردو زبان میں بعض لوگ جوڑ کر کہتے ہیں کربلا کا تو معنی کرب اور بلا، مصیبت اور بلا. لغت کی کتابیں کھولو، عربی زبان میں کربلا کا معنی سرسبز و شاداب ہے. عربی زبان میں کربلا کا معنی سرسبز و شاداب ہے. وہاں کوئی پانی کی قلت نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. سیدنا حسین 9 محرم کو شام کے وقت قافلہ وہاں پہنچا، مذاکرات ہونے شروع ہوئے.
کوفی لایوفی بھی ہیں، کوفے کی فوج بھی سامنے ہے، کوفے کی فوج بھی سامنے ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں پیش کی، اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں ہے۔ شیعہ کتب سنو، مقاتل الطالبین میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے، الارشاد میں بھی ہے، تلخیص الشافی کے اندر بھی ہے، الامامہ والسیاسہ کے اندر بھی ہے، المفید کے اندر بھی ہے، اور نواسخ التواریخ کے اندر بھی ہے، اور سنیوں کی کتابیں البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، اور ابن خلدون کے اندر بھی ہے، تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے، تاریخ الاسلام للذہبی کے اندر بھی ہے، جمہرۃ الانصاب کے اندر بھی ہے، انصاب الاشراف کے اندر بھی ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں کہ 3 شرطیں سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے پیش کی۔ پہلی شرط، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ کتنی پیاری شرط ہے، مجھے واپس مدینے جانے دو۔ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کہتے، کفر و اسلام کا مارکا ہوتا تو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام مردہ نہیں تھا، رب کی قسم صحابہ بھی موجود تھے، جہاد بھی ہو رہا تھا، قتال بھی ہو رہا تھا، وہ کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ سیدنا حسین کوفیوں کے کہنے پہ وہاں آگے دھوکہ دیکھا، فراڈ دیکھا، کوفیوں کو خطاب بھی کیا، اور کوفیوں ہمیں بلانے والے بھی تم، ہمیں خط لکھنے والے بھی تم، آج غداری کرنے والے بھی تم ہو، ہمیں مدینے واپس جانے دو۔ اگر یہ نہ مانو تو پھر ہمیں دشمن کے خلاف جانے دو تاکہ ہم وہاں جا کے جہاد کریں، دشمن کے خلاف، دشمن کے خلاف سرحد کے اوپر ہمیں جانے دو تاکہ ہم جہاد کریں، ہم قتال کریں۔ اگر یہ شرط بھی تمہیں منظور نہیں تو مجھے اجازت دو، میں دمشق جاتا ہوں، اعداء ید فی ید ہی، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ خود ہی رکھ دوں گا، اس کی بیعت کر لوں گا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لالچی ہوتے، اگر سیدنا حسین یزید کو فاسق و فاجر سمجھتے یا کافر و مرتد، تو اس طرح کے الفاظ کبھی نواسہ رسول کی زبان سے نکل سکتے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ سیدنا حسین دلیر تھے، بے باک تھے، جرأت والے تھے۔ 3 شرطیں پیش کی، جو کوفیوں کا لشکر سامنے کھڑا تھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں 3ری شرط منظور ہے، آپ دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ خود کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سپہ سالار عمر بن سعد بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن شمر ذی الجوشن، مرتد، ملعون، خبیث اور فاسق، جو کہ رشتے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار بھی لگتا تھا، اہل بیت میں نہیں تھا، لیکن رشتہ دار جو کہ سیدنا علی نے اور شادیاں بھی کی تھی ان میں سے رشتہ دار بھی تھا، کہتا ہے نہیں، کوئی صلح نہیں ہمیں قبول، کوئی یزید کے پاس جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہی ماریں گے، ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے۔ شمر ذی الجوشن نے کہا، لیکن جو 7 کوفی آئے تھے، 60 کوفی، انہوں نے دیکھا یہ تو صلح ہو جائے گی، صلح ہوگی تو ہماری خیر نہیں، ہم چونکہ لے کے آئے ہیں، ہم چونکہ خط لکھنے والے ہیں، تو ان 60 کوفیوں نے شمر ذی الجوشن کو ساتھ لے کر اور 7 دیگر ملعون مرتد ملا کے قافلہ حسین پر یک بارگی حملہ کر دیا، اور پھر عورتیں اور بچے اور بڑے ان کے اوپر حملے کیے۔ یہ نہتے تھے، کوئی اسلحہ لے کے تو آئے نہیں تھے، کوئی مقابلہ کرنے تو آئے نہیں تھے، حسینی قافلہ کوئی لڑائی لڑنے تو آیا نہیں تھا، کوئی مارکا لڑنے تو آیا نہیں تھا، وہ تو ایسے آئے تھے۔ ان ظالموں 60 کوفیوں نے اور شمر ذی الجوشن کے لشکریوں نے حملہ کر کے سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اسی لیے کوفے والوں نے خیر کبھی نہیں پائی کہ انہوں نے نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تھا، اسی لیے کوفیوں نے کبھی خیر نہیں پائی، منزل نہیں پائی۔ ان کوفیوں نے، ان غداروں نے، ان ظالموں نے، شمر ذی الجوشن نے، عمر بن سعد نے، عبید اللہ بن زیاد نے زیادتی کی اور سیدنا حسین کو مظلومی کی حالت میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ یہ کربلا
ہے بھی دمشق روڈ پر، یعنی سیدنا حسین کا ارادہ بن گیا تھا دمشق جانے کا، کوفے جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، مظلوم تھے، بہترین شہادت ان کو ملی، مظلومی کی حالت میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے جو مظلومی کی حالت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور نواسے رسول بھی تھے اور صحابی رسول بھی تھے اور اعلیٰ مقام پانے والے بھی تھے اور درجہ پانے والے بھی تھے۔ دھوکہ دے کے کوفیوں نے، غداری کی کوفیوں نے اور سیدنا حسین رضی اللہ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ مارنے والے بن گئے، شہید کرنے والے بن گئے، تاکہ کل کو ہماری پکڑ نہ ہو جائے یا ہمیں کوئی یہاں نہ پکڑ لے۔ جب صلح ہو گئی تو پھر ہمیں پوچھا جائے گا۔ انہوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ آگے کا قصہ جو لوط بن یحییٰ نے لکھا ہے جھوٹا مکار نے، جو کہ اس واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور یہ 100 ہجری میں پیدا ہوا، اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے وہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا، گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح ہوا اس طرح ہوا۔ میرے بھائیو، مستورات ان کے پردے اتارے گئے، چادریں اتارے گی، آسمان سے خون کی بارش ہو گئی، زمین میں زلزلہ آ گیا، سارے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ اتنا ہے کہ حسینی قافلہ مظلومانہ شہید ہو گیا، حسین رضی اللہ عنہ مظلوم شہید ہو گئے اور ان کا سر بھی ان ظالموں نے کاٹا اپنے طور پر انعام پانے کے لیے کہ ہمیں انعام مل جائے گا۔ اور یہ قافلہ دمشق پہنچا، حسین رضی اللہ کا سر لے کے جاؤ، البدایہ والنہایہ کھولو، تبری کھولو، ابن خلدون کھولو، شیعوں کی کتابیں بھی کھولو، سنیوں کی کتابیں بھی کھولو، تنقیح المقال کھولو، تمہارت انصاب کھولو، لکھا ہے یزید نے سیدنا حسین کا سر دیکھ کے لعنت ڈالی کوفیوں پر، غداروں پر، شیمر پر، عبید اللہ بن زیاد پر، اور ظالموں تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے کیوں اس طرح کیا؟ زین العابدین بھی وہاں تھے، سیدہ زینب بھی وہاں موجود تھی، اللہ کے نبی کے خاندان والے موجود تھے۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یزید تو قاتل ہے ہمارے باپ کا یا ہمارے بھائی کا، نہیں کہا، بلکہ پورے دمشق میں دنیا رو رہی تھی، یزید کے محل میں دنیا رو رہی تھی کہ سیدنا حسین کو مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا گیا۔ دوستو، سوال اگلا یہ بنتا ہے کہ حسین رضی اللہ کے قاتل کون ہے؟ شہادت بھی قبول، شہادت بھی منظور، اور اعلیٰ ترین شہادت اور مظلومانہ شہادت، کون قاتل ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے خود کہا تھا، کوفیوں تم بے وفا ہو، تم غدار ہو، تم نے ہمیں بلایا۔ اور زین العابدین نے جمہرۃ الانصاب میں لکھا ہوا ہے، اور جلال العیون ملا باقر مجلسی ملعون کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، الاحتجاج للطبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44 میں لکھا ہوا ہے، اور عمدۃ الطالبین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65 میں لکھا ہوا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84 میں لکھا ہوا ہے، الارشاد ملا مفید کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70 میں لکھا ہوا ہے، جاؤ پڑھ کے دیکھ لینا۔ زین العابدین نے کہا تھا، کوفیوں تم رو رہے ہو، میرے باپ کو شہید کر کے تم ہی نے مارا، تم ہی رو رہے ہو، کیسا عجیب ماجرا ہے۔ اور زینب نے بھی خطبہ دیا، جلال العیون میں لکھا ہے، سیدہ زینب نے، حسین کی بہن نے، کوفیوں تم نے ہی مارا میرے بھائی کو، تم ہی پیٹ رہے ہو اپنے آپ کو، قیامت تک اپنے آپ کو پیٹتے ہی رہو گے۔ کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ یزید قاتل ہے، شیخ الاسلام اپنی بات نہیں کہتا، وہی قاتل، وہی منصف، وہی مدعی ٹھہرے، وہی قاتل، وہی منصف، وہی مدعی ٹھہرے۔ اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر؟ کیسے جھوٹ بولے گئے، کیسی کہانیاں بنائی گئی۔ عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان سے کوفیوں نے مسئلہ پوچھا، مکھی مارنا جائز ہے؟ احرام کی حالت میں مچھر مارنا جائز ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، کوفیوں نواسہ رسول کو شہید کرتے ہوئے تم نے مسئلہ نہیں پوچھا تھا، اب مسئلہ پوچھنے آگے ہو؟ کون قاتل ہے؟ کوفے کے ظالم لوگ۔ اور ملا باقر اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ہم اسی لیے روتے ہیں کہ ہمارے بڑے نواسہ رسول کے قاتل تھے، خود
اپنی زبان سے اقرار کر لیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں رحمہ اللہ منہاج السنہ میں، اور غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نہ تو یزید نے قتل کا حکم دیا، 21 محرم کو 10 کو شہادت پیش آئی ہے، 21 کو جا کے پتا لگا یزید کو کہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے۔ کوئی موبائل نہیں تھا اس وقت، نہ وائرلیس سروس تھی، نہ کوئی اس طرح کی ٹرینیں اور جہاز تھے، وہی گھوڑ سواری ہوتی تھی۔ 21 محرم سے پہلے جاؤ کتابیں کھول لو، یزید کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کیونکہ دمشق بڑا دور تھا، مکہ سے کربلا 1000 میل اور مکہ سے دمشق 1600 میل ہے، لیٹ بندہ پہنچتا ہے۔ 21 محرم کو پتا چلا تو ابن تیمیہ کہتے ہیں نہ یزید نے قتل کا حکم دیا، نہ قتل پہ خوش ہوا، نہ قتل خود کیا، نہ قتل پہ راضی ہوا، الٹا لعنت ڈالی اس نے ان ظالم و غداروں پر۔ سوال یہ بنتا ہے یزید کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ دوستو یزید کی حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی، کوفی غدار تھے اور کوفے کا علاقہ غداروں سے بڑا ہوا تھا۔ ہاں لعنت ڈالی ہے، برا بلا کہا ہے، لیکن بدلہ لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہوتا، اور حکومت بھی اس نے صرف 2-3 سال کی ہے۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، وہ بھی بنو امیہ کے تھے۔ اگر انہیں کوئی سیدنا حسین سے دشمنی ہوتی اہل بیت سے تو بدلہ لیتے۔ جو ان کے بعد خلیفہ آیا عبد الملک بن مروان نے، اس نے پھر چن چن کے قاتلان حسین کو زندہ درگور کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ملا، اس کی گردن کاٹ کے کتوں کے سامنے اس کی لاش پھینک دی۔ شمر ذل جوشن ملا، اس کی لاش کو اوپر لٹکا دیا، نیچے گری تو ایک سانپ آیا اس کے نتنے میں داخل ہو گیا۔ جتنے قاتل تھے میرے حسین کے، ان کے جسموں سے بو آتی رہی، مردار ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ چن چن کے ثقفی نے عبد الملک بن مروان کے گورنر نے 66 ہجری میں، یعنی 61 میں سیدنا حسین شہید ہوئے ہیں، 66 میں جتنے قاتل تھے، جتنے شریک تھے، کسی نے تھوڑا سا بھی تعاون کیا تھا، سارے چن چن کے گن گن کے عبد الملک کی حکومت نے سب کو قتل کروا دیا، جہنم واصل کر دیا، لاشیں اوپر لٹکا دی، بدبو لاشوں سے آنے لگی، کیڑے ان کو پڑ گئے۔ دنیا توبہ توبہ کرتی تھی۔ تاریخ میں توابین کا لشکر معروف ہے کہ ان لوگوں نے پھر توابین یعنی توبہ کی۔ کنہوں نے؟ وہ جو کوفے کے اندر کچھ ایسے تھے جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی یا ہم نوا بن گئے وہاں دوسرے کوفیوں کے، انہوں نے پھر یہ کارنامہ سر انجام دیا، قاتلان حسین کو جہنم واصل کیا۔ یہ واقعہ ہے شہادت حسین کا رضی اللہ عنہ کا، لیکن اس واقعے کی آڑ میں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان افتراق ڈالا جاتا ہے، اس واقعے کی آڑ میں ماتم کیا جاتا ہے۔ پوچھو کہ نوحہ خانی کیا ماتم کرنا میرے حسین کی سنت ہے؟ اور ایک طرف تو تم سیدنا حسین کو مشکل کشا کہتے ہو، دوسری طرف کوفہ میں شہید کہتے ہو۔ مشکل کشا شہید تو نہیں ہوتے، مشکل کشا تو آسمان کا رب ہے، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ سیدنا حسین نواسے رسول تھے، صحابی رسول تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ یزید کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یزید کا کوئی جوڑ توڑ نہیں بنتا، جو مقابلہ کروائے وہ بھی مجرم ہے، کوئی مقابلہ نہیں، وہ پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا حسین اعلیٰ مقام والے ہیں، سیدنا حسین دنیا بھر کے صالحین، اولیاء، ولی، مجاہدین نیچے، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، وہ چمکتے ہوئے چاند ہیں، وہ دمکتے ہوئے روشن سورج ہیں، وہ پھول ہیں، وہ خوشبو ہے، وہ بہار ہے، وہ اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں۔ نواسے رسول شہید ہو گئے۔ دوستو سب صحابہ نے کہا کوفیوں نے قتل کیا ہے، کوفی غدار ہیں۔ آج اس واقعے کی آڑ میں صحابہ کرام پر کیچڑ پھینکا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کوئی یزید کے بارے میں کہے جو کہے وہ اپنی سزا بھگتے گا، یا جو بھی اس کا معاملہ ہوگا صحیح ہے یا غلط، ہمیں صرف یہ غصہ ہے کہ یزید کی آڑ میں
امیر معاویہ پر جو کیچڑ پھینکا جاتا ہے، مغیرہ بن شعبہ پر، ابو سعید خدری پر، عائشہ صدیقہ پر، عمر بن عاص پر، عبداللہ ابن عمر پر، سارے بزدل تھے، سارے ڈرپوک تھے، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم ایسا کہنے نہیں دیں گے. ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے پیار ہے، ہمیں صحابہ سے چاہت ہے، اور ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی چاہت ہے. میری آپ سے گزارش ہے، میں نے آج کا خطبہ رب کی قسم کتاب و سنت کی روشنی میں تاریخ اسلام کے اوراق کو کھنگال کے دیا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور نواسہ رسول سے محبت و پیار کی روشنی میں. اور ہمیں محبت ہے اور رہے گی. اصل بات یہ ہے بھائیو کہ آؤ ہم سب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں. نعرے لگانے پنجتن پاک، پنجتن ہی پاک نہیں، سب تن پاک، سارے ہی پاک ہیں. اگر ان کو امام کو ہو تو ابو بکر بھی میرا امام ہے، عمر بھی میرا امام ہے، عثمان بھی میرا امام ہے، علی بھی میرا امام ہے. صرف 12 امام نہیں، سارے صحابہ امام تھے. سارے ہی ائمہ کرام میں آتے ہیں، وہ صحابہ کرام میں ہیں. دوستو آج ظالم دنیا صحابہ پر اہل بیت کی آڑ میں کیچڑ پھینکتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی نا، کیا وہ بھی اسی طرح ماتم ہوتا ہے، جوش خروش جلوس نکالے جاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت اتنی نہیں ہے، حسن رضی اللہ عنہ سے محبت اتنی نہیں ہے. سارا کام سیدنا حسین پر آ کے توڑتے ہیں اور ان سے بھی سچی محبت نہیں. میرے سیدنا حسین سبق دے کے گئے تھے، صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا، محبت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنی آپس میں. سبق دے کے گئے تھے. توحید کے پودے لگانے ہیں، شرک کے پودے نہیں لگانے. یا حسین یا حسین، یہ علی بن زین العابدین کا نعرہ نہیں تھا، علی بن حسین کا نعرہ نہیں تھا، زینب کا نعرہ نہیں تھا، تابعین کا نعرہ نہیں تھا، صحابہ کا نعرہ نہیں تھا. یہ آج کسی چرند پرند کا نعرہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام ایک اللہ کو پکارنے والے تھے، ایک اللہ سے سوال کرنے والے تھے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اللہ کا رسول سمجھتے تھے. تو آج ہمارے لیے نمونہ. آپ بھی تحقیق کرو بھائیو، میرا کوئی آپ پہ جبر نہیں ہے. میں نے واقعہ سنایا کتاب و سنت کی روشنی میں. ہاں پروپیگنڈا کرنے کی بجائے یزید کو یہ کہہ دیا، فلاں کہہ دیا. آپ بھی تحقیق کرو. میری ایک رائے ہے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ بھی تحقیق کرو، آپ بھی تاریخ کی کتابیں کھنگالو، آپ بھی پڑھو. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پڑھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت ہوتا نہیں ہے. بس اپنی دنیا کے لیے ٹائم نکالیں گے، وقت نکالیں گے. آپ بھی پڑھو، آپ بھی مطالعہ کرو اور صحابہ کا دفاع کرنے والے بن جاؤ اور دفاع صحابہ میں اپنا نام لکھواؤ. ہر مسلم کی یہ نشانی ہے، ہر مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ ہم صحابہ کرام کو، اہل بیت کو نمونہ بنائے. کتنی پیاری زندگی وہ بسر کر کے گئے تھے. آج جھگڑے بڑے ہیں، آج نعرے بڑے ہیں، آج فرقہ وارانہ باتیں بڑی ہیں، آج کشمکش آپس میں بڑی ہے، بغض و نفرت بڑا ہے. مگر صحابہ کرام جس طرح جہاد کر کے گئے تھے نہ وہ جہاد ہے، جس طرح دعوت دے کے گئے تھے نہ وہ دعوت ہے، جس طرح وہ نماز پڑھ کے گئے تھے نہ وہ نماز ہے. جو نمازوں کا چور ہو اسے حسین سے کیا محبت ہے؟ جو داڑھی مونڈتا ہو، بتاؤ سیدنا حسین نے داڑھی کاٹی مونڈی تھی جو آج دنیا کاٹتی مونڈتی ہے؟ جو داڑیاں کاٹے مونڈے، جو بینڈ باجے بجائے، جو پاؤں میں پزیب پہنے، کانوں میں بالی پہنے، گلے میں گانی پہنے، بال اپنے چڑیلوں کی طرح بنائے، کافروں کی مشابہت کرتا پھرے، جو جوا کھیلے، جو سود کھائے، جو نشہ کرتا پھرے، اسے سیدنا حسین سے محبت. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت، انہیں اللہ نے شہادت کا اعلیٰ مقام دیا، مرتبہ دیا. اور ہم بھی شہادت کی سوچ رکھیں، ہم بھی شہادت کی دعائیں مانگیں، ہم بھی شہادت کا اللہ سے التجا کریں اور سوال کریں اور اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، قیامت کے دن کو یاد کریں، محشر کی گڑی کو یاد کریں. سب کچھ یہاں رہ جائے گا مگر صحابہ کے دشمن حوض کوثر پہ کبھی آ نہیں پائیں گے. آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول ان کو دفع دور کر دیں گے، کبھی آنے نہیں دیں گے صحابہ سے دشمنوں کو وہاں. میرے بھائیوں، صحابہ سے سچی محبت کر کے، سچا پیار کر کے اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. دعوت کا مشن، جہاد کا مشن، اخلاق کا مشن، کردار کا مشن، حق کی پاسبانی کا مشن، باطل کی رد کرنے کا مشن، یہ صحابہ کا مشن تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے اور سیدنا حسن اور حسین رضی عنہما سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پیار کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور پروپیگنڈا کرنے کی بجائے اگر کسی کو میری گفتگو سن کے اشکال پیدا ہوا ہو تو مجھ سے ہی سوال کر سکتا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔